طلبہ عزیز آداب، آج آپ کی خدمت میں ایک افسانہ ہے جو بڑا اہم ہے۔ اس کا عنوان ہے کھدر کا کفن۔ خواجہ احمد عباس اردو کے بڑے افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے اس افسانے کو لکھ کر اردو دنیا میں اپنا نام سر فہرست کروا لیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کھدر کا کفن کا تعلق ملک ہندوستان کی سالمیت سے ہے، حب الوطنی سے ہے اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب سے ہے۔ کیا ہے اس افسانے میں؟ کون سی اہم بات لکھتی انہوں نے خواجہ احمد عباس نے جو ہمارے نصاب میں شامل کر دیا گیا؟ اسے ہم کو پڑھنے پر مجبور کیا گیا۔ کیوں ہم پڑھیں اس افسانے کو؟ لیکن ہم پڑھیں گے، اس لیے پڑھیں گے کیونکہ اس افسانے میں ہمارے اپنے وطن سے محبت کا سوال ہے، حب الوطنی کا سوال ہے۔ تو پیارے بچوں، اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے اس کا نام ہے حکیمن عرف حکو۔ ایک خاتون جو پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن اس کے جسم میں گرمی ہے، طاقت ہے، توانائی ہے۔ وہ بیوہ ہو چکی ہے، 60 برس کی ہے، لیکن قد و کاٹھی اتنی مضبوط ہے کام کرنے سے، کہیں سے بیمار نظر نہیں آتی ہے، گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے۔ اگر اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کا گھر چھوٹا تو ضرور ہے مگر اتنا صاف ستھرا لپا پتا رہتا ہے کہ اگر ان کے فرش پر کھیلے گر جائیں تو اٹھا کر اسے کھا سکتے ہیں، اتنا صاف رکھتی ہیں اپنے گھر۔ پڑھی لکھی نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ اشتراکیت کسے کہتے ہیں، جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے، انگریز یہاں کیوں آئے انہیں نہیں معلوم۔ لیکن ایک بار پانی پت میں ملک ہندوستان کے مہاراجا راجا ہمارے اپنے ستیوادی مہاتما گاندھی محترم جب علی برادران کے تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہاں حکو کونے میں بیٹھ کر ان کی تقریر سن رہی ہوتی ہے، چندہ جمع ہوتا ہے۔ عورتوں کو اپنے زیور بڑے عزیز ہوتے ہیں، حکو کے پاس بھی تھوڑے سے زیور تھے۔ اس کی کچھ سمجھ میں بس اتنا ہی آیا کہ شاید اپنے ملک سے محبت کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور انگریزوں کو بھگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس نے اپنا سارا زیور اٹھا کر دے دیا۔ دیکھا دیکھی اور عورتوں نے بھی اپنے زیورات مہاتما گاندھی کی جھولی میں رکھ دیے۔ اس طرح وہ اپنے زیور سے محروم ہو گئی۔ چرخہ کاتنا ان کا وتیرہ تھا، چرخے پر سوت کاٹتی تھی اور انہوں نے چرخہ کاٹتے کاٹتے اپنا جو ہے وہ کھدر کا کفن بنا تھا۔ ان کی ایک آرزو تھی کہ جب میں مروں تو میرے جسم پر یہی کھدر کا کفن ڈالا جائے، اگر کوئی دوسرا کپڑا مجھے پہنایا گیا تو میری روح چین سے نہ بیٹھے گی۔ اور حکو مر گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ نہ اس کے جنازے میں جنب غفیر ہے، نہ بھیڑ ہے، نہ پھول ہے، نہ جلوس ہے تو صرف ایک کھدر کا کفن۔ شکریہ۔